جی روزے دار نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو اس کی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کی عبادت کی قیمت اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ وہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا چھوڑے ہوئے ہو۔ جو شخص اس طرح کی بات کرے کہ عبادت گزارنے کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ پر عمل کرتا ہو تو اس کی عبادت گزاری اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کو بے جھوٹ کا عمل مطلوب ہے، نہ کہ وہ عمل جس کے ساتھ جھوٹ شامل ہو۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے، ایک ہے جھوٹ بولنا اور دوسرا جھوٹ پر عمل کرنا۔ جھوٹ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بات چیت میں اس کی پابندی نہ کرتا ہو کہ وہ ہمیشہ مطابق واقعہ بات کہے، اور جو بات واقعہ کے مطابق نہیں ہو اسے اپنی زبان سے نہ نکالے۔ صرف وہی شخص جھوٹا نہیں ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہو، جو پہلے سے طے کیے ہوئے ہو ذہن کے مطابق جھوٹی بات کہے۔ حدیث کے مطابق وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو خود ارادہ کر کے جھوٹ نہ بولے مگر وہ ایسی بات کہے جو عملاً ایک جھوٹی بات ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ سنی ہوئی بات کو بلا تحقیق دہرانا بھی جھوٹ ہے۔ آدمی کے جھوٹ ہونے کا یہ بات کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو بیان کرنے لگے۔ جھوٹ پر عمل کرنا یہ ہے کہ آدمی جھوٹ کو اپنے عمل کی بنیاد بنائے، وہ ایک بے بنیاد قصہ گڑھ کر اس کے ذریعے کسی بندہ خدا کو بدنام کرے اور جھوٹی دستاویز کر کے کسی کی جائیداد کو اپنی جائیداد بنا لے۔ وہ فرضی تقریریں کر کے عوام کے درمیان مقبولیت حاصل کرے۔ وہ موجودہ دنیا میں جھوٹ کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے، نہ کہ سچ کی بنیاد پر۔ روزے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا ثواب عام اعمال سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ میں قربانی کا پہلو شامل ہے۔ روزے میں جب بھوک پیاس تڑپتی ہے تو آدمی کو اپنی بے چارگی نظر آتی ہے۔ وہ مزید اضافہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے۔ وہ کہنے لگتا ہے، یا اللہ، میں نے تیرے ایک حکم کی تعمیل کی مگر میں بہت سے حکموں کی تعمیل نہ کر سکا۔ میں نے ایک دن کا روزہ رکھا مگر میں نے دوسرے بہت سے موقع پر روزہ نہ رکھا، تو اپنی رحمت خاص سے مجھے بخش دے۔ جب بندہ کی زبان سے اس قسم کی دعائیں نکلتی ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 10 گنا اور 700 گنا کی حد کو توڑ کر اس کے ثواب کو بے حساب گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ عبادت کا عمل دنیا میں کیا جاتا ہے اور اس کا اجر آخرت میں ملتا ہے، مگر روزہ استثنائی طور پر ایک ایسی عبادت ہے جس کے اجر کا تجربہ اسی دنیا میں کرا دیا جاتا ہے۔ افطار جیسے روزے کے اجر کا ابتدائی تجربہ ہے اور آخرت کا بے اندازہ ثواب اس کا انتہائی تجربہ۔